الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عليل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سامنے بڑھو سامنے. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو اور دین کی بات کو طلب کے ساتھ سنا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر طالب علم کی بڑی قدر ہے. موت تک ہمیں طالب علم بن کے رہنا ہے. ہم پرانے ہیں باعتبار اوقات کے، ہم نئے ہیں باعتبار صفات کے. ہمارا وقت لگا ہوا ہے، 40 سال ہو چکے، 30 سال ہو چکے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہے. 40 سال سے 30 سال سے ہم پرانے کے وقت کے اعتبار سے، لیکن نئے کے صفات کے اعتبار سے. ہمارے عرب بولتے ہیں نحن القدماء باعتبار اوقات ونحن جدد باعتبار صفات، کہ ہم کام میں پرانے ہیں صرف ٹائم کے اعتبار سے، لیکن ابھی ہماری زندگیوں میں ہمیں صفات کے لانے کی بڑی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو. اور صفات جو زندگی میں پیدا ہوتے ہیں وہ کام کرتے کرتے آتے ہیں. کرتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں اخلاص لاتا رہے گا. علامہ ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اعمال دعوت اعمال عادت بن جائے. اعمال دعوت اعمال عادت بن جائے. جب کوئی چیز عادت میں آ جاتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. کھانا عادت میں آ گیا، پانی پینا عادت میں آ گیا، تجارت عادت میں آ گئی، ملازمت عادت میں آ گئی، بزنس کرنا، دور دور سفر کرنا، کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے بنانا، بڑے بڑے طویلے رکھنا، پیسوں کے لیے ادھر ادھر گھومنا پھرنا عادت بن گیا تو آدمی کے لیے آسان ہو گیا. اعمال دعوت اور اعمال عبادت عادت بن جاتی ہے. جب کوئی چیز عادت میں آ جاتی ہے تو وہ چیز انسان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں جو بات ڈالی کہ صحابہ کا مجمع موت تک طالبین کا مجمع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے، اور طالبین کی علامت کیا ہے کہ طالبین نیک کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، ان کو بلانا نہیں پڑتا، وہ آگے بڑھتے ہیں. کہ طالبین کی تشکیل نہیں ہوتی کہ طالبین خود جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کے اندر وہ صفات بنائے تھے کہ صحابہ کرام کی زندگی موت تک طالبین کی زندگی تھی. دین کے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جتنا ہمارا وقت لگتا چلا جاوے اتنی ہمارے اندر طلب بڑھتی جاوے. ابھی تو بہت ضرورت ہے میرے اندر، جتنا وقت لگتا چلا جاوے گا اتنی طلب بڑھتی جاوے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی ہجرت فرمائی کہ تمام ہجرت کرو.
اس لیے کہ مقام پر رہ کر زندگیوں میں دین کا آنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے تمام کی جان کی قربانی لگوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی جانی قربانی لگوائی۔ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب قربانی سے ہوگا۔ قربانی کے بغیر بندہ اللہ سے، اسے قربانی کے دین ہے کہ جانور کی قربانی کرو تاکہ تمہیں اللہ کا قرب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو لن ینال اللہ لحومها، مائک سے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہم سب کا ہے۔ بہت ڈسٹرب ہوئی پورے بیان میں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں نیت کیا ہے۔ تو قربانی سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے بغیر آدمی اللہ سے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی جانی قربانی لگوائی، تمام صحابہ کرام کو گھر چھڑوائے۔ ایک ہوتی ہجرت بادتہ اور ایک ہوتی ہجرت بادیہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہجرت بادتہ فرض تھی، ہر صحابی کو اپنا وطن چھوڑنا ضروری تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہر صحابی نے وطن کو چھوڑا۔ یہ ہجرت بادتہ ہے، یہ فرض تھی، ہر ایک کو جانا، اپنے وطن کو چھوڑنا فرض تھا۔ تو صحابہ کرام ہجرت کر کے فقیر بن گئے، کہ فقراء مہاجرین، سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا۔ ابو سفیان جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا کہ جو بھی مسلمان، جو بھی صحابی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا تھا، ان کے مکان پر قبضہ کر کے مکان کو بیچ دیتے تھے۔ اگر دوبارہ واپس مکہ کوئی صحابی آتے تو ان کو مکان کا نام و نشان نہ ملتا۔ اتنی بڑی قربانی دینا ہر صحابہ کرام پر فرض تھی دنیا میں اسلام کو چمکانے کے لیے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑا، جب دوبارہ عمرہ کرنے مکہ المکرمہ میں آئے تو اپنے گھر کے آگے سے گزرے، اونٹنی پر تھے، تو کسی نے فرمایا کہ تمہارا گھر بالکل سامنے ہے، گھر کی طرف تو نظر کرو۔ تو فرمایا میں نہیں دے سکتا، جو اللہ کے دین کی نسبت پر اگر میں نے اپنے وطن کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے تو وطن کو اس لیے دیکھنے کے لیے آؤں گا چونکہ مکہ ہے۔ نہیں پہنچے گا، بہت لمبی بات کرنی ہے، گزشتہ بھی میں نے کہا تھا مائک کا کچھ کرنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تھوڑا آگے آ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی رہتا نہیں یہاں۔ مجھے سب مغرب آدھی بیان میں 3 مرتبہ کھٹ پٹ چلتی رہی، لیکن کوئی اٹھا کوئی کھڑا ہو کے آیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی میرے بھائیو جانی قربانی لگوائی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے، اور ہجرت فرض تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ واپس آئے تو اپنے مکان کے آگے سے گزرے، ایک مرتبہ بھی مکان کی طرف نہیں دیکھا کہ میں جس چیز کو اللہ کے دین کی نسبت پر چھوڑ چکا ہوں اس کو میں دوبارہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہجرت بادتہ فرض تھی، اور ایک ہوتی ہجرت بادیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب پوری صحابہ کی جمع جب مدینہ منورہ پہنچ گئی، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر اللہ نے ہجرت کو منسوخ کر لیا، ہجرت کو، اور اللہ نے پھر دوسری ہجرت کو زندہ، جس کا نام ہجرت بادیہ ہے۔ ہجرت بادیہ، یہ ہجرت بادیہ آج کے زمانے کے اندر بھی میرے بھائیو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑنا، 4 مہینوں کے لیے وطن چھوڑنا، چلے کے لیے وطن کو چھوڑنا، کچھ وقت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ اس زمانے کے اندر بھی ضروری ہے۔ اس کو بولتے ہیں ہجرت بادیہ، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نسبت پر اعلاء کلمات اللہ کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے وطن کو چھوڑے۔ اس زمانے کے اندر میرے بھائی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا گھر چھڑوایا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مینا کی گھاٹی میں آپ گشت فرما رہے تھے اکیلے اکیلے، تو آپ کو مدینہ منورہ کے چند نوجوان ملے اور انہوں نے دیکھا تھا یہودیوں سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے ہیں جو اللہ کے نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا نبوت کا 11واں سال تھا اور اب مینا کی وادی میں رات کو اندھیرے میں چل رہے تھے۔ کچھ نوجوان ملے مدینے کے، آپ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ کہ نحن من یثرب، ہم یثرب سے، مدینہ منورہ کا پورا نام یثرب تھا کہ ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تم مجھے نبی مانو اور کلمہ پڑھ دو، ایمان قبول کر لو۔ آنے والے 5 نوجوان تھے، ان کے کان میں چونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قبیلے تھے تو انہوں نے یہودیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک نبی آنے والے ہیں مکہ میں۔ تو کہا تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ اس سناؤ تم ہمارے سامنے نبوت کی باتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سورہ ابراہیم کا رکوع سنایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ یہ پورا رکوع اللہ کے نبی نے سنایا۔ تو آنے والے 5 نوجوان سمجھے کہ یہ تو کلام اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کوئی کاہن کا ساحر کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سب سے پہلے مدینہ منورہ کے 5 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ابو الخیثم بن تہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن ثابت، عباس بن مردان، برا بن معرور، یہ 5 نوجوان تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ میں آئے تھے اور مینا کی گھاٹی میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا کہ ہم آئندہ سال دوبارہ آئیں گے حج کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ المکرمہ میں آپ محنت فرما رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے 13 سال کی زندگی میں صرف اللہ سے ہونے کو آپ نے بولا، لوگوں کے دلوں سے بت کو نکال کر اللہ کے یقین کو بڑھائی۔ میرے نبی کی محنت کا مشن تھا، یہ آپ کے مشن تھا، لیکن لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکال کر اللہ کی یقین کو بڑھنا، اللہ کی محبت کو بڑھنا، اللہ کی طاقت کو بڑھنا، اللہ کے خزانے کو بولنا، توحید کی دعوت تھی مکہ المکرمہ میں۔ تو حج کا دوسرا سال آیا، زمانے جاہلیت کا حج۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی میں تھے تو اور 10 نوجوان آئے، 11 نوجوان، 5 تو وہی آئے اور دوسرے آئے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ان تمام نے ایمان قبول کیا کہ ہم آئندہ سال پھر آئیں گے۔ پھر جب تیسرا سال ہوا، تیسرا سال، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی وادی میں گشت فرما رہے تھے تو 72 لوگ مدینہ منورہ سے آئے، 72، 2 عورتیں، ام عنیق اور ام عمارہ، باقی سارے کے سارے نوجوان آئے۔ نوجوانوں کا کام میں لگنا ایک کام کی قبولیت کی علامت ہے۔ ابو سفیان جب گئے، ابو سفیان کا قافلہ جب ملک شام میں پہنچا، حبشہ پہنچا، جعفر طیار کی جماعت جب حبشہ میں تھی اور جب مکہ المکرمہ کے مشرکین نے وہاں جا کر شکایت کی تو اس بادشاہ نے پوچھا اس نبی کو ساتھ دینے والے نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ کا نوجوان ہے کہ نبوت کی علامت ہے کہ نبوت کو ساتھ دینے والے اکثر نوجوان ہوتے ہیں، کہ بوڑھے آدمی ضدی ہوتے ہیں، اپنی پرانی بات کو نہیں چھوڑتے، اور نوجوان نرم و نازک ہوتے ہیں، وہ جلدی پھر جاتے ہیں، کہ ہر نبی کو ساتھ دینے والے غریب ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ پر سب نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ آئیے، آپ کو مدینہ منورہ دعوت کی، کیا مدینہ منورہ آئیے؟ تو عباس بن مرداس نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دعوت دینا پورے عرب کے جنگ کا اعلان ہے، عرب کا بچہ ہمارا مخالف بنے گا، عرب سے دشمنی موڑنی پڑے گی، پورا عرب ہمارے خلاف جنگ کرے گا، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری جوان عورتیں بیوہ ہوگی۔ یہ عباس بن مرداس نے کہا چھوڑنا ہو تو ابھی چھوڑ دو اس نبی کو، دعوت نہ دو، ورنہ دعوت دینے کے بعد پھر ہمیں جمنا پڑے گا۔
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ابو الحیثم امتحان نے پوچھا اللہ کے نبی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ تو کہا ہم تیار ہیں، ہم تیار اللہ کے نبی، ہماری بوٹیاں ہو جائے لیکن ہم آپ کو مدینہ منورہ میں بلا کے رہیں گے تاکہ مدینہ کے گھر گھر میں دین زندہ ہو جائے۔ کہ ہمیں ایک ساتھی دے دو تمہارا۔ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو روانہ کیا۔ سب سے پہلے سال لگانے والے صحابی مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حج کے موقع پر گئے اور آئندہ حج تک میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے پہلے مصعب بن عمیر کا سفر ہوا مدینہ کا۔ وہ عرب کے نوجوان خوبصورت کہ اللہ کے نبی ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ رو پڑتے تھے، مصعب بن عمیر کی زندگی کو لے کر۔ جب وہ چلتے تھے زمانے جاہلیت میں تو جس گلی سے گزرتے تھے مکہ المکرمہ کی لڑکیاں کھڑکیوں سے ان کو دیکھتی تھی، اتنے خوبصورت تھے، اور عطر مہنگا سے مہنگا عطر لگانے والے مصعب بن عمیر، اور ان کا چہرہ حضور کے چہرے کے مشابہ تھا۔ غزوہ احد کے موقع جو مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں تو یہ بات افواہ کی طرح پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حالانکہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں۔ جب شہید ہوئے تو ان کے پاس ان کو کفن کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں تھا مصعب بن عمیر کے کفن میں۔ آپ نے کہا سر کے اوپر کفن ڈال دو اور پیروں پر ازگر کی گھاس ڈال دو، ان کو دفن کر دو۔ یہ عرب کا مالدار نوجوان جب دنیا سے گیا ہے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں۔ کبھی آدمی کام کرتے کرتے مالدار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی کام کرتے کرتے آدمی کی زندگی غربت میں ہی رہتی ہے۔ تو اللہ نے دو طرح کے صحابہ کو نمونہ بنایا، دو طرح کے صحابہ کو نمونہ بنایا کہ جن کو دنیا میں نہیں ملا ان کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ جس کے دل میں دنیا کا غم ہوگا اللہ اس کے دل سے آخرت کے غم کو نکال دیں گے، اور جس کے دل میں آخرت کا غم ہوگا اللہ اس کے دل سے دنیا کے غم کو نکال دیں گے۔ اللہ پاک دو غموں کو اور دو محبت کو دل میں جمع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر نے وہاں جا کر زون کی طرح محنت کی۔ آدمی کو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے مرکز چاہیے، مصلی چاہیے، مسجد چاہیے، تینوں نہیں تھی۔ مرکز بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، مصلی بھی نہیں۔ اسد بن زرارہ کے کنویں پر ٹھہرے۔ آپ سب جانتے ہیں، پوری بات آپ جانتے ہیں۔ اسد بن زرارہ کے کنویں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی بات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے پہلے گھر گھر میں اللہ کی دین پورے مدینہ میں پھیل چکی تھی، دعوت پہنچا چکے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پورا سال لگایا مدینہ منورہ میں۔ سب سے پہلے سال لگانے والے صحابی مصعب بن عمیر ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک حج کے موقع پر گئے تھے، آئندہ دوبارہ حج کے موقع پر مکہ تشریف لائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا چلو اللہ کے نبی اب واپس مدینہ منورہ چلو ہمارے ساتھ۔ فرمایا نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ابو الحیثم امتحان نے کہا اللہ کے نبی کبھی ایسا تو نہیں کہ آپ مدینہ منورہ آ جاوے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتوحات دے اور آپ اوپر آ جاوے تو کہیں ہم کو راستے میں چھوڑ تو نہیں دیں گے، واپس مکہ تو نہیں چلے جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، الخدب فالخدب الدم فالدم، میرا جینا بھی ہوگا تمہارے پاس، میرا مرنا بھی تمہارے پاس ہوگا، بلکہ میری قبر مدینے میں ہوگی، میری قبر مدینے میں ہوگی، میں مدینہ میں سوؤں گا اور مدینہ سے اٹھوں گا آخرت میں۔ پھر وہ 72 کا قافلہ واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ پھر ہجرت کا حکم نہیں آیا، سفر مظفر میں سن ہجری 11 میں ہجرت کا حکم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا کی بعثت سے، دنیا سے جانے کے 13 سال پہلے اب مدینہ منورہ میں 10 سال لگے، 10 سال پر ہجرت کا حکم آیا۔ تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے رہے۔ ابو سلمہ گئے، ام سلمہ گئی، اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کے ساتھ کیا حالات آئے، صحابہ کرام گئے۔ ابھی تک اللہ کے نبی ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے سوچا اب ایک ایک کر کے مسلمان اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کہیں مدینہ منورہ ریاست نہ بن جائے اور پورے مدینہ منورہ میں تیار ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اب اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ان کی دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، دارالندوہ ان کی جگہ تھی جہاں ان کے لوگ ملتے تھے، مشرکین مکہ عرب کے سردار۔ مشورہ کیا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، ایک ہی علاج ہے
کہ سارے فتنے ان سے نمودار ہوتے ہیں، یہ کفر کی زبان بولتی تھی۔ تو 3 پلان بنائے، 3 پلان۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور شیطان بھی انسان کی شکل میں آ چکا، شیطان بھی، اور شیطان انسان کی شکل میں آنے کے بعد مشورہ دیا اور وہاں بیٹھ گئے کہ کیا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس نبی کو جیل میں ڈال دو، تو شیطان نے کہا نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں شیطان ہے، اس کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو جیل میں ڈال دیا تو اس کے خاندان والے جیل سے باہر نکال دیں گے۔ 3 میرے نبی کے خلاف بڑے بڑے پلان بنے گئے، لیثبتوک او یخرجوک، اس کو جلاوطن کر دو مکہ المکرمہ سے۔ تو کہا مکہ سے اگر تم نے جلاوطن کر دیا، مکہ سے نکال دیا، تو جہاں یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جائیں گے وہاں پوری جماعت بنے گی، پھر ہمارا مقابلہ کرے گی۔ تو ابو جہل نے کہا میری رائے ہے کہ ہر خاندان کا ایک ایک انسان، ایک ایک سردار جمع ہو جاوے اور ایک ہی وار میں نبی کا خاتمہ کر دے۔ شیطان نے کہا یہ رائے صحیح ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، قتل کر دے۔ اب بنو ہاشم تمام کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، دیت پر راضی ہو جائیں گے، کچھ پیسے دیں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ یہ رائے مشورے میں طے ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے نبی کے خلاف، اللہ پاک آسمانوں پر ان کی تدبیروں کو توڑ رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیروں کو توڑنے والا ہے۔ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم کی ہجرت فرض ہو چکی ہے، ابھی آپ نکلو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اپنے گھر سے ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے۔ آپ کو ابو بکر پر بڑا اعتماد تھا، معتمد ساتھی، معتمد جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کام میں۔ ابو بکر نے کہا دوپہر کے وقت میں اللہ کے میرے گھر پر، آپ نے گھر میں کون کون ہے؟ گھر میں میری بیٹی عائشہ بھی ہے، اسما بھی، میری گھر والی بھی ہے۔ فرمائے راز کی بات ہے، فرمایا کوئی فکر نہیں ہے، میری ساری کی ساری بیٹیوں کی تربیت ہو چکی ہے، آپ کی بات باہر نہیں جائے گی۔ ابو بکر کو اپنے گھر والوں پر اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک کو فرمائے ہجرت فرض ہو چکے، ابو بکر جلدی نکل رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، ہمارے خوشی کا ابو بکر ناچنے لگے، یعنی جھومنے لگے کہ مجھے معلوم تھا کہ ہجرت فرض ہونے والی ہے، تو میں نے 2 اونٹنیاں پالی تھی، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے، سفر کے لیے گاڑی۔ آپ نے کہا اونٹ کی قیمت کیا ہے کہ آپ کو ہدیہ کہ نہیں، اپنا جان اپنا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ابو بکر کو ادا فرمائی۔ کہ اللہ کے نبی ہجرت میں جانے کے پہلے میں نے ایک گھر دیکھا ہے جو یمن کی طرف ہے، غار اسود میں نے دیکھا ہے، اپنے وہاں 3 دن وہاں چھپ جائے، اس کے بعد ہم ہجرت کریں گے، جب معاملہ شانت ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا پورے مکہ میں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر پر چلے گئے، اور آپ نے اپنے گھر پر جیسے ہی گئے اور تمام مشرکین مکہ نے آپ کا گھر کا گھیرا لگا دیا، عرب کا ہر قبیلے کا سردار زخم میں بوجھی ہوئی تلوار کو لے کر نبی پر ٹوٹ پڑنے کے لیے آ گیا کہ اس نبی کا ہی خاتمہ کر دے۔ پہلے زمانے میں لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے سے مکان میں تھے، آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا کہ علی مسلمانوں کی امانتیں میرے، مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، مکہ والوں کی امانتیں تم مکہ والوں کو سپرد کر کے تم مجھے مدینہ آ کے مل جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ہجرت کی رات میں ایسی نیند آئی، ایسی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو نیند کیسے آئی؟ چاروں طرف تو مشرکین مکہ کھڑے تھے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ علی ہے جو حضور ہے۔ فرمایا مجھے یقین تھا کہ میری موت کبھی نہیں آ سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علی یہ مکہ والوں کی امانتیں مکہ والوں کو دے کر تم مجھے مدینہ آ کے مل جانا، تو میری موت کبھی نہیں آ سکتی کہ مجھے مدینہ جانا ہے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے کہ میری موت نہیں آ سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا تو مجھے مدینہ آ کے مل جانا، تو میں یہاں مر نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کو نبی کی خبروں پر یقین تھا، ہمیں نبی کی خبروں پر شک ہے۔ صحابہ نبی کی خبر کو یقین سے لیتے تھے، ہم نبی کی خبر کو شک سے لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے گھر کا، اس کے کاروبار کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ نبی کی خبر ہے، ہماری نظر کیا ہے کہ میں جاؤں گا تو گھر میں کون رہے گا؟ نبی کی خبر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے گھر میں اللہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، یہ نبی کی خبر ہے۔
ہمارا نظر خبر کا ہمیشہ دھوکہ رہے گا. ہمارا ایمان نبی کی خبر پر ہو، ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پر ہو. قرآن لکھا جاتا ہے واقعات کے ہونے کے پہلے، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات کے ہونے کے بعد. جتنا میرا اور آپ کا یقین اخبار پر ہے اتنا قرآن پر نہیں ہے. اخبار لکھا جاتا ہے واقعات کے ہونے کے بعد، اور قرآن لکھا گیا واقعات کے ہونے کے پہلے، قیامت کے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. قرآن تو واقعات کے پہلے لکھا جاتا ہے. قرآن کی باتوں پر یقین، اللہ کی وعدوں پر یقین، اللہ کی وعیدوں پر یقین کا نام ایمان ہے نبی کی خبر پر. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس رات میں ایسی نیند آئی، ایسی نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی. اور چاروں طرف مشرکین مکہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے عرب سردار، شیطان بھی کھڑا ہے داڑھی کی شکل میں. اور آپ نے کہا علی تم سو جاؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لگی، مٹی یوں کر کے آپ نے مٹی یوں کر کے پھینکی، مٹی پھینکی، اور اپنے آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ ان کو چیرتے چیرتے وہاں سے نکل گئے، گھر کے آگے سے، کسی کو پتہ نہیں. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، جب میرا اللہ چاہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو بینائی کے باوجود دیکھ نہیں سکتی، کہ بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یوں کرتے رہے، اور حضور تو نکل گئے ابو بکر کے گھر پر. میرا اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. نبی مٹی تو نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی ہے. مٹی کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی ہے. اللہ نے ان کو نابینا نہیں کیا، اللہ نے ان کو بینا رکھا، آنکھ کے باوجود نبی کو دیکھ نہ سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت علی سو گئے. ابھی لوگوں نے سوچا، جیسے ہی باہر نکلے، زمانے جاہلیت میں ایک عادت تھی کہ گھر میں اگر حملہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کی شرافت تھی کہ کسی کو دشمن سے دشمن کو بھی گھر میں آ کر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد حملہ کرتے تھے. یہ ان کی زمانے جاہلیت کی صفت تھی، علامت تھی. تو انہیں کنکر مارے، کنکر مارے. جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت علی اٹھے، باہر آئے. ابو جہل نے پکڑ کر علی کو بہت مارا کہ حضور کہاں ہے اور تو کہاں ہے؟ تو مجھے پتا نہیں، تم کو پتا، تم باہر کھڑے ہو، کہ بتا ورنہ ماریں گے، کہ مارو. ابو جہل نے مجھے رات کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ محمد نہیں ہو سکتے. کہ کیوں؟ تو ابو جہل نے رات کو پتھر پھینکے تھے کہ کم سے کم نبی اپنی چادر کو چہرے سے ہٹا دے. اور تو نے یوں کہا تھا ہائے تکلیف، ہائے. میں سمجھ چکا تھا کہ نبی ہائے ہائے بھی نہیں کرے گا. یہ نبی کی جگہ پر مجھے رات سے شک تو ہو چکا تھا کہ کنکر کی تکلیف پر تو ہائے ہائے کر رہا تھا، کہ نبی ہوتے تو نبی ہائے ہائے بھی نہ کرتے، کہ نبی میں اتنی برداشت کی طاقت ہوتی ہے. ابو جہل دوڑا حضرت اسما کے گھر پر، ابو بکر کے گھر پر، کہ اسما تیرا ابا ابو بکر کہاں ہے؟ کہ مجھے پتا نہیں، کہ کہنا پڑے گا کہ نہیں کہوں گی. ابو جہل اتنا زور سے اسما کو تھپڑ مارا ہے نا کہ ان کی کان کی باری یوں کر کے یوں کھینچی، پورا خون، پورا کان یہاں سے چر گیا اور خون نکلنے لگا. لیکن راز کو فاش نہیں کیا. ابو بکر کے گھر پر ابو بکر کو کتنا اعتماد تھا، یہ نہیں بتا سکتی. میں ابو جہل کو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر گھر میں چلے گئے. یہ اعلان کیا مشرکین مکہ نے کہ جو محمد کو پکڑ کے لاوے گا، زندہ یا مردہ نعوذ باللہ، اس کو عرب کے 100 عربی گونڈ ہدیے میں دیے جائیں گے. ایک عرب کی اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ لالچ میرے نبی کو خلاف پکڑنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، اس زمانے میں ایک علم تھا، کھوجی علم. آج وہ علم مفقود ہو چکا ہے کہ وہ نشانات، پیروں کے نشانات، اب پکی سڑکیں بن گئی تو وہ علم مفقود ہو گیا کہ نشانات کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا یہ آدمی کہاں گیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبل سور تک اپنے گھر سے یوں چلے اپنے انگلیوں کے نشان سے، ابو بکر اور میرے نبی، تاکہ نشان مکمل ان کے سامنے نہ آئے. کتنی اللہ تعالیٰ اسباب کی رعایت کراتا. جب معراج کرائی تو چند سیکنڈ میں جنت بتا دی. یہ تبلیغ کا سفر ہے کہ تبلیغ کا سفر تو بغیر قربانی زندہ نہیں ہوتا، امت کو بتانا ہے. اللہ کتنی اسباب کی رعایت کراتا ہے. نہیں چلو پیدل، جنت بتانی تھی، جنت جہنم بتانی تھی، تو اللہ کو ام ہانی کے گھر سے رات کو اٹھایا براق پر، 2 سیکنڈ میں پہنچا جب بیت المقدس، مسجد اقصی پہنچ گئے. اور وہاں سے پتہ نہیں کون سی سواری میں گئے کہ چند ہی سیکنڈ میں جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اللہ کے پاس ملاقات کر کے ریٹرن بھی ہوا رہے. جب ریٹرن واپس ہوئے تو جس بستر سے اٹھے وہ بستر کے بھی گرمی زندہ تھی، بستر ابھی تک گرم تھا. جب آدمی سوتا ہے بستر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا گرم ہوتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے بستر میں بھی گرمی موجود تھی.
چند سیکنڈ میں جنت جہنم کو دیکھا. یہاں جبل ثور پر آپ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی انگلیاں زخمی ہو چکی. اور جب پہاڑ اللہ جزائے خیر، جو لوگ نے جبل ثور کو دیکھا ہوگا حج میں جا کر، آج کا مضبوط نوجوان آپ تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے وہ چڑھ نہیں سکتا. اس زمانے میں تو سیڑھیاں نہیں تھی، خطرناک نوکیلے پتھر. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یوں کر کے چلے تھے تاکہ پیروں کی، حالانکہ پتھر پر نشان نہیں پڑتے، کبھی کوئی آدھ نشان ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق تھے پترے، میرے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے. ابو بکر نے کمر پر اللہ کے نبی کو بٹھا دیا اور پورا پہاڑ پر لے گئے حضور کو. پورے پہاڑ پر حضور کو لے گئے، یوں کرتے چلتے چلتے. جب پہاڑ کا غار کا منہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا کہ یا رسول، میں غار کو اندر سے دیکھتا ہوں، غار کی کیا حالت ہے. وہاں جا کر دیکھا تو بہت سوراخ تھے زہری جانوروں کے، اور اندھیرا تھا رات کا. اور صدیق اکبر نے اپنا عمامہ پھاڑا، اور اپنے عمامے کو پھاڑنے کے بعد تمام کے تمام سوراخ بند کیے. اس کے بعد ابھی بھی سوراخ باقی تھے تو اپنے کرتے کو پھاڑا. اپنا کرتا پھاڑنے کے بعد پھر سوراخ کو بند کیا تو ایک سوراخ تب بھی باقی رہا. پھر اندر سے پورے غار کو صاف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. جب میرے نبی اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی سو گئے، اور جو سوراخ تھا، جو سوراخ بند تھا، وہاں صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی زہریلا جانور باہر نہ آ کر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچاوے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے، کبھی ابو بکر آگے کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا کیوں آگے پیچھے ہوتے ہو؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن آگے چھپا ہوا نہ ہو تو آپ پر حملہ نہ کر ڈالے. میں پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے. آپ نے کہا ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرماوے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تو ابو بکر سے راضی ہو جا. جب میرے نبی کو غار کے اندر لایا گیا، اندھیرا تھا، پتہ نہیں، تھوڑی دیر میں روشنی آئی تو دیکھا ابو بکر کا عمامہ نہیں اور ابو بکر کا کرتا نہیں. ابو بکر تمہارا عمامہ تمہارا کرتا کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، غار میں بہت سارے سوراخ تھے، سوراخ کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اور ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے اپنا عمامہ پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیے. تب بھی سوراخ باقی رہے تو میں نے اپنا کرتا پھاڑا اور میں نے سوراخ کو بند کر دیے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا اللہ ابو بکر سے تو راضی ہو جا، میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں. جبرائیل آئے، یا رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کو میرا سلام کہو اور اللہ ابو بکر کی قربانی سے راضی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے پر ایک آدمی قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے. ابو بکر رحل تھے، میرے نبی قرآن تھے. ابو بکر کی گود میں حضور کا سر مبارک تھا، میرے نبی آرام فرماتے، لیکن جہاں انگوٹھا تھا وہاں اندر سے سانپ نکلا، باہر نکلنا تھا. ایک تو ہوتا ہے سانپ جو اپنی فطرت پر کاٹتا ہے، یہ فطرت پر نہیں کاٹتا تھا بلکہ یہ سانپ نہیں تھا. مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات فقہ الامہ میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، حواری. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو نقبہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواریین کہا جاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے، مجھے آخری نبی کی زیارت کرنی ہے، آخری نبی کی. تو کہا تمہاری عمر تو اتنی نہیں ہو سکتی، تم اللہ سے دعا کرتا ہو اللہ پاک تم کو سانپ کی شکل دے دے. اور یہ پتہ بتایا یہاں نبی غار میں ٹھہریں گے تو اس کو نبی کی زیارت کرنے کے لیے ابو بکر نے دروازہ کا منہ بند کر لیا تھا، دروازے کا منہ بند کر لیا تھا. جیسے ہی تب بھی صدیق اکبر ہلے زہر اندر جا رہا تھا، ابو بکر پورا بدن ان کا لال لال ہو چکا. جب ٹپ ٹپ آنکھوں کے آنسو میرے نبی کے رخسار پر گرے، آپ نے دیکھا ابو بکر روئے. پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھے کے نیچے کچھ زہریلا جانور ہے جو مجھے بار بار ڈس رہا ہے. آپ نے کہا انگوٹھا اونچا کرو تو سانپ نکلا اور میرے نبی کی زیارت کر کے وہاں سے نکل گیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کے انگوٹھے پر لعاب دہن ڈالا، فوراً ابو بکر کو ٹھیک ہو گیا. اللہ نے میرے نبی کی زبان سے شفا دی، لعاب سے شفا دے دی. یا شور مچا ہو جو ہے حضور کہاں ہے؟ تو ابو جہل نے بلایا کھوجی کو، تب بھی کھوجی نشانات کو پکڑ کے غار کے پاس آ گیا کہ چلو میرے ساتھ. چلتے چلتے غار کے آگے کھڑا ہوا، یہاں کے آگے مجھے پتا نہیں، غار کے منہ کے آگے. اور ان کے آنے کے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتری کو کہا تو انڈا دے دے، مکڑی کو کہا تو جالا دے دے. اللہ کا انتظام. اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو کبوتری کے انڈی سے کر سکتا ہے، مکڑی کے جالے سے کر سکتا ہے.
بالکل سامنے امیہ ابن خلف کھڑا تھا. فوجی نے کہا ایک غار کے منہ تک آئے ہیں, آگے مجھے پتا نہیں. تو ابو بکر گھبرانے لگے, یا رسول اللہ یہ تو سامنے کھڑا ہے. ابو بکر نبی نے کہا کیوں گھبراتا ابو بکر, ہم دونوں ہیں, تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. میرا نبی کا یقین کتنا اللہ کی ذات پر نبیوں کا یقین کتنا ہوتا ہے, ابو بکر کیوں گھبراتا ہے, ہم دو ہیں, تیسرا ہمارا اللہ ہوتا ہے. امیہ بن خلف نے کہا فوجی کو تیرا دماغ خراب ہے, یہاں تو کوئی آ سکتا, دیکھ تو کبوتر نے انڈے رکھے ہیں اور انڈے تیری پیدائش کے پہلے کے ہیں, اور یہ بکری کا جالا کب سے ہے, کتنا پرانا جالا ہے, یا کیسے آ سکتے ہیں. تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا اللہ کے نبی کے بالکل سامنے. اس کو پتہ نہیں کہ حضور اندر ہے, وہ تو گھر سمجھ کے پیشاب کرنے لگا نیچے. تب وہ اگر صدیق ہنسنے لگے, مسکرا, اللہ کے تو دیکھو پیشاب کر رہا ہے. آپ نے کہا اس کو پتہ نہیں کہ ہم دونوں اندر ہیں. میرے پاس پھر امیہ بن خلف باہر چلا گیا, حضور کا پتہ نہیں چلا. رات کا وقت ہوتا تھا, صدیق اکبر کے بیٹے کسی بھی بہانے سے آ کر دودھ پلاتے تھے, اور ان کی بیٹی اسما گھر میں ٹفن بنا کر غار میں ٹفن پہنچا اللہ کے نبی کا کھانا پہنچاتی تھی. 3 دن میرے نبی غار میں رہے. 3 دن غار میں رہنے کے بعد پھر اعلان کیا تھا ابو جہل نے کہ جو بھی نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 عربی اونٹ ہدیے میں ملیں گے. اب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے آپ دونوں نکلے, آپ کا رہبر غیر مسلم تھا, عبداللہ بن اقرط, اس پر اعتماد تھا کہ کون سا راستہ مناسب ہے. ایک راستہ مدینہ منورہ میں مشہور راستہ ہے, اور ایک راستہ تو کہا 2 راستے ہیں, ایک راستہ اچھا ہے, ایک راستہ ڈاکوؤں کا, خطروں کا راستہ ہے. آپ نے کہا خطرے کے راستے میں مجھے لے چلو. اور مکہ میں تو لوگ شور اس طرف گھوڑے دوڑا رہے حضور کو پکڑنے کے لیے. دیکھو تبلیغ کا کام کس طریقے پر دنیا میں زندہ ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے, کچھ لوگوں نے دیکھ لیا, اور وہ دیکھ لے, وہ مشہور ہے انسان کیا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ اللہ کے نبی کو سورہ کا ابن مالک ابن جوشم, اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں چلتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا یہ حضور کو جانتے نہیں تھے, تو سورہ کا سمجھ گیا کہ وہ کوئی بھی ہوگا, تو کوئی بھی ہوگا, وہ نہیں ہو سکتے, چونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضور ہی ہے. تو اپنے غلام کو یوں کہا جلدی سے تو اونٹنی لا اور گھوڑا لا, اور پیچھے کے راستے پر آیا. سورہ کا ابن مالک اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کا تعاقب کیا. وہ کہ اللہ کے نبی سورہ کا پیچھے آ رہا ہے, سورہ کا پیچھے پکڑنے آ رہا ہے. جیسے کہ سورہ کا حضور کے قریب ہے, آپ نے بد دعا فرمائی, اللہ تو سورہ کا کے گھوڑے کے پیر زمین میں دسا دے. زمین پھٹی اور ان کے پیر کو زمین نے دسا دیا. تو سورہ کا نے کہا اے اللہ کے نبی, اب میں دوبارہ آپ کو پکڑنے کبھی نہیں آؤں گا, آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں باہر نکل جاوے. آپ نے کہا نہیں آئے گا کہ نہیں, تو ٹھیک ہے. آپ نے دعا فرمائی, زمین نے گھوڑے کے پیروں کو باہر نکال دیا. لیکن لالچ دوبارہ حضور کے پیچھے پاتا, 100 عربی اونٹ ملنے والے تھے. آپ نے پھر بد دعا کی, میرے نبی کے قریب آیا اور زمین نے اس کے گھوڑے کو دس لیا. اب اس کہا سورہ کے مالک جوشو نے کہا اے حضور, اب دوبارہ میں کبھی آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا, بلکہ جو بھی پیچھے آئے گا تمہارے ان کو کہوں گا کہ حضور وہاں نہیں ہے. آپ میرے دعا کیجیے. آپ نے کہا سورہ کا وہ کیسا دن ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. سورہ کا کافر ہے, میرے نبی آگے کی بشارت, ایران فتح ہوگا, کسرا فتح ہوگا, اور کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے, اور کسرا کے مال غنیمت جب مدینہ منورہ میں آئے گا, وہ کیسا دن ہوگا. سورہ کا تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. سورہ کا تو ایمان قبول کرے گا. سورہ کے مالک جوشو نے ایمان قبول کیا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب کسرا کا مال غنیمت اور کسرا کے سونے اور چاندی کے خزانے اور بادشاہ کا تاج مدینہ منورہ میں آیا ہے, حضرت عمر نے فرمایا مال غنیمت کھولو, سونے کے کڑے نکالو, سونے کے کڑے. نبی کی خبر پر یقین تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہوا ہے, عمر نبی نے بات اس وقت تک کہی جبکہ بالکل ماحول نیا نیا کام کا ماحول تھا. ابھی تو صحابہ کرام گھبرا رہے تھے. سورہ کا وہ کیسا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. حضرت عمر نے فرمایا مال غنیمت کھولو, تو کہ سونے کے 2 کڑے نکلے کہ سورہ کو بلاؤ. قابل مومنی وہ تو بہت بیمار ہے, بستر مرگ پر ہیں, 98 سال کی عمر ہو چکی ہے, کہ بلاؤ ان کو. جب ان کو بلائے چارپائی کے ساتھ, حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں میں کڑے پہنائے. سورہ کا وہ دن یاد ہے, میرے نبی نے فرمایا تھا وہ کیسا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں, اور آگے بریدہ اسلمی ملے 80 لوگوں کے ساتھ نبی کو پکڑنے کے لیے. سامنے سے آ رہے تھے حضور کو پکڑنے کے لیے. ابو بکر اللہ کے نبی آ رہے بریدہ آ رہے ہیں کہ اچھا, تو آپ نے اچھی فان نکالی. بریدہ اسلم و اسلام قبول کریں گے. کیا کریں گے؟
اسلام قبول کریں گے. کہا تمہارا نام کیا؟ کہا بریدہ. کہ بریدہ جہنم کی آگ سے بچ گیا, جہنم کی آگ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا, ایمان قبول کرے گا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پورے کے پورے 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا جو پکڑنے آئے تھے. میرے نبی جب چلے خطرے کے راستے پر تو 2 ڈاکو حضور کو دیکھ گئے. ڈاکو کا خطرے کا راستہ تھا اور میرے نبی کے پر بدن پر یمنی چادریں تھی, یمن کی چادریں. تو ان دونوں نے کہا یمنی آ گئے پکڑو. ان کو پتہ نہیں حضور ہے, بس وہ تو چور تھے کہ یمنی آ گئے ان کو پکڑو. آپ نے کہا میرے سامنے تم آؤ. کہ من انتما, تم کون ہو؟ کہ نحن مہانان, ہم تو مہانان. مہانان کا معنی ہوتا ہے ذلت والے. آپ نے کہا لستما مہانان بل انتما مکرمان, تم مہانان نہیں ہو, تم تو عزت والے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان دونوں ڈاکوں نے کلمہ پڑھا, بڑے پکے صحابی بنے. یہ سفر ہجرت قربانی کے بعد دین زندہ ہوتا ہے, لیکن میرے نبی کی انگلیاں زخمی ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے سفر میں ہے اور مدینہ والوں کو پتہ حضور آ رہے ہیں. اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آ رہے. مدینہ میں تو شور مچ گیا. پورے کے پورے عرب قبیلے کے بادشاہ اور عرب قبیلے آتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی پر آ کر میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے. جب دوپہر کی دھوپ چڑھ جاتی پھر واپس چلے جاتے انتظار میں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ آگے پہنچے پہاڑ سے آپ کا چہرہ یوں ہوا. ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. ایک یہودی اپنے گھر کے اوپر کھڑا تھا. اس کا علم دیکھو, صرف دھواں اٹھا, غبار اٹھا, حضور کو پہچان گیا. کہا ذا بنو قیلہ جاء نبیکم. اے بنو قیلہ, بنو قیلہ انصار کی ماں کا نام ہے, تمہارا نبی آ گیا. اس کا علم تھا لیکن ایمان قبول نہیں کیا. خالی گھوڑے کے ٹاپوں سے معلوم ہو چکے کہ حضور ہے. جب معلوم پڑا اللہ کے نبی آ چکے ہیں تو پورا مدینہ دوڑ کے حضور کو ملنے کے لیے آیا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نیچے پہاڑ کی دامن میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ تھکے ہوئے تھے. ابو بکر بھی تھے اور میرے نبی بھی تھے. ابو بکر کی داڑھی تھوڑی سفید تھی, حضور کی داڑھی بالکل کالی تھی. 51 سال کی عمر میں آپ کا ایک بار سفید نہیں ہوا تھا, بعد میں 3-4 بار سفید ہوئے تھے حضور کے. ابو بکر چھوٹے ہونے کے بعد داڑھی تو سب ابو بکر صدیق کو حضور سمجھے. کیا سمجھے؟ کہ اللہ کے نبی کے اور یہ عاشق رسول ہے. تو سب نے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کیا. پورے مدینہ والوں نے. اللہ کے نبی خاموش بیٹھے رہے. کیا تربیت ہوئی ہے کہ حضور تھکے ہوئے, میں کہتا حضور یہ رہے تو میرے نبی اور تھکتے. سب سے مصافحہ کیا اور سب ابو بکر کی طرف دیکھ رہے. لیکن جب دھوپ آئی, حضور سورج کی کرنوں جب میرے نبی پر دھوپ ڈالا تو ابو بکر جلدی سے اٹھے اور میرے نبی پر چادر لگا دی. تب لوگوں کو معلوم پڑا غلام یہ ہے, آقا یہ ہے. اور کہا ہمارے مسافر غلط ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسافر کیا ہو گئے؟ غلط ہو گئے. حضور کو کرنے تھے کس کو ہو گئے؟ ابو بکر کو ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قباء میں 15 دن ٹھہرے آپ مسجد قباء میں, اور آپ نے وہاں جا کر مسجد قباء بنائی. 2 ہفتے ٹھہرنے کا مطلب مسجد کی تعمیر تھی قباء, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. آپ نے 2 ہفتے مسجد قباء بنائی اور اللہ کے نبی کا مکان کس کے گھر میں ٹھہرے؟ کلثوم بن حدم کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا. ابو بکر کو دوسری جگہ پر قیام فرمایا اور آپ نے وہاں پر سب سے پہلی اینٹ صدیق اکبر نے ڈالی. اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر نے, پھر عمر نے, اور آپ نے وہاں مسجد قباء بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ لوگوں زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک وسلم بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے مسجد قباء بنانے کے لیے. قرآن کریم اللہ نے مسجد قباء کی بھی تعریف کی. مسجد قباء ہمارے پورے یہاں قباء مسجد ہے شاید بوجھ میں. مسجد قباء کی بڑی تعریف فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں, اور یوں کہا اس مسجد کی بنیاد تقوی ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. اے نبی یہ مسجد کے بنیادی تقوی ہے, آپ اس مسجد میں قیام کریں, اس مسجد میں ٹھہریں. جتنے بھی دنیا میں حاجی جانا حاجی, یہ تمام کے تمام حاجی مدینہ منورہ جانے کے بعد مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان 2 رکعت قباء میں آ کر نماز پڑھے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن راکباً او ماشین, کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر اللہ کے نبی قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور قباء والوں کے قرآن میں اللہ نے تعریف فرمائی فیہ رجال,
مسجد و جماعت کے ساتھیوں کی، وہاں کے نماز پڑھنے والوں کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں تو ایسے مرد ہیں، اس میں تو ایسے مرد ہیں جو پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء والوں کا جوڑ کیا، آؤ قباء والوں مدینہ میں، اور خالی قباء والے بیٹھے جو قباء کے اطراف میں رہنے والے مسلمان کا قرآن کریم اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہارا کون سا عمل ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قرآن کریم اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تو کہ اللہ کے نبی ہمارے دو عمل ہے، ہمارا دل بھی پاک ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہے، ہمارا دل بھی پاک، ہمارا جسم بھی پاک، کہ دل میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے۔ آپ کسی کو آگے بڑھاؤ، کسی کو پیچھے کرو، ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہے، اور جبریل امین آئے دحیہ قلبی کی شکل میں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جبریل امین نے تمام صحابہ کرام پر نظر دوڑائی، جیسے پوری مسجد بھری ہوئی ہے تمام پر نظر دوڑائی، اور کونے میں بیٹھے تھے ابو ذر غفاری کا، یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ابو ذر غفاری ہیں، کہ نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، جبرائیل تو ابو ذر غفاری، لیکن تم کو کیسے جانتے ہو؟ آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں اور ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں، آپ تو آسمان کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری نے وقت لگانے کے بعد اور آپ کی صحبت میں رہ کر وہ زندگی میں صفات بنائے گئے کہ ان کے صفات کا چرچا تو آسمان و فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، فرشتے ان کی نیکی کا، ان کی خوبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکر بین الملائکہ، حالانکہ ان کے پاس صرف دو پرانی چادریں تھیں۔ جبریل امین چلے گئے آسمان کو، تو آپ نے کہا تعال یا ابا ذر، ابو ذر میرے سامنے آؤ۔ ابو ذر کھڑے ہوئے پرانی چادروں میں، تو آپ نے پہلا سوال کیا بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے؟ بہت بڑی صحابہ کی جماعت ہے، لیکن تمہارا مقام اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ تمہارا تذکرہ تو آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، تمہاری کون سی خوبی ہے؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میں تو آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، ادنا مسجد و جماعت کا ساتھی، ادنا صحابی، نہ میرے پاس کوئی کپڑے ہیں، ہاں البتہ میرے پاس دو چیزیں ہیں۔ پھر کہا دل کی تو اشارہ فرمایا لیس فی قلبی غش لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے۔ آپ میری رائے لے نہ لے، مجھے آگے بڑھاوے نہ بڑھاوے، میں کام میں لگا ہوا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کوئی کپٹ نہیں ہے۔ نمبر 2 ولا احسد حسدا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر میں جلتا نہیں ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ مجھے بہت مضمون اس کو کھولنا تھا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی ترقی پر میں دعا کرتا ہوں، میں جلتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ابو ذر سے مصافحہ کیا، ابو ذر یہ صفات تو بڑی مدت کے بعد لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، تم اللہ کا شکر مانو اور اسی پر جمے رہنا۔ مدینہ منورہ کے انصار آئے اللہ کے نبی کہ یا رسول اللہ، مہاجرین آئے کہ اللہ کے نبی انصار مدینہ کی کتنی قربانی ہے، ہم تو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، فقیر بن گئے، ان لوگوں نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیے، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ہمیں بیویاں دی، انہوں نے نصرت میں ایثار سے کام لیا۔ اس سے کام لیا ایثار سے، خود بھوکے رہے، ہماری بھوک کو پورا کیا، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے ہماری ضرورتیں پوری کی۔ یہ اللہ کے نبی قربانی میں بھی آگے، سخاوت میں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیا خرچ کریں، خرچ کرنے میں بھی آگے، قربانی میں بھی آگے، اور جب بھی کوئی مشکل معاملہ ہوتا ہے انصار مدینہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کرے گا حضور، کون سے تقاضے پر جانا ہے، برکے کی ماں تک گھوڑے دوڑانے گے، ہمارا مدینہ کا بچہ بچہ جائے گا۔ حضور ہم تو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو سب کچھ چھوڑ کے آ چکے ہیں، ہم تو، یہ لوگ اجر میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال ہوا۔ قربانی میں آگے، سخاوت میں آگے، اثار میں آگے، نصرت میں آگے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو ان کا کھانا کھاتے گئے، ان کا پینا پیتے گئے، ان کے گھروں میں رہتے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا دیکھو تم ان کی قدر کرو، کیا کہا؟ تم ان کی قدر کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو، اگر تم ان کی قدر کرو گے اور ان کے لیے دعائیں کرو گے، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا اجر تم کو ملے گا، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب تم کو ملے گا۔ لیکن حسد مت کرنا، خیر خواہی کرنا، حسد کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔
اگر حسد موت تک کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حضرت فرماتے تھے کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے بھی حب جان نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ کام کرتے رہو، اخلاص زندگی میں آتا رہے گا، آتا رہے گا۔ آپ نے کہا انصار کی قدر کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اب کوئی بات ہو جائے تو اس کی وضاحت کرو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی نماز پڑھے مسجد میں آئے، محمد بن مسلمہ، مسجد میں انٹر ہوئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہا، پھر نیت باندھ لی۔ تعجب ہوا کچھ بات پر۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ محمد مسلمہ نے 3 بار اللہ اکبر کیوں پڑھا؟ سلام مکمل ہوئے میرے پاس لاؤ، کیونکہ وہ امیر تھے مسلمانوں کے۔ کہ محمد مسلمہ نئی بات پیدا ہوئی، کیا ہوا 3 بار اللہ اکبر کہا؟ اب المومنین میں نے ایک مہاجری کو دیکھا، ایک انصاری کو دیکھا کہ مہاجرین کو حق سے زیادہ کپڑا ملا ہے اور انصاری کو حق سے کم کپڑا ملا ہے۔ مہاجر کا کپڑا دیکھا، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا، مکہ میں آنے والا مہاجر کا کپڑا حق سے زیادہ ملا ہے اور انصاری کا کپڑا حق سے کم ملا ہے، اس کے حق سے کم۔ اور میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر یہ بات سنی تھی کہ انصاریوں تم قربانی تمہاری ہوگی لیکن تمہاری قدر نہیں کی جائے گی۔ قربانی تمہاری ہوگی، تمہاری سخاوت ہوگی، لیکن دوسروں کو آگے بڑھایا جائے گا، تم کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، تمہاری قربانی کی ناقدری کی جائے گی۔ ابن مولوی تمہارے زمانے میں بات آ چکی، تم تو نیک ہو، تم تو بڑے بزرگ ہو کہ یہ بات تمہارے زمانے میں شروع ہو چکی کہ ایک مہاجری کو حق سے زیادہ ملا ہے اور ایک انصاری کو حق سے کم ملا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میری بات کی وضاحت سن لو، یہ میں نے نہیں کیا، ان دونوں نے آپس میں کیا ہے، اب ان دونوں کے پاس جا کر پوچھ لو، میں نے نہیں کیا ہے۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی تو وضاحت کرتے تھے کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انصار تمہاری قربانی کی ناقدری کی جائے گی، تم قربانی دیں گے، نئیوں کو آگے بڑھایا جائے گا، پرانوں کو پیچھے کیا جائے گا، لیکن تم لڑائی مت کرنا، حسد مت کرنا، تم ان کی ترقی کی دعا کرنا، اللہ ان کو جو دے گا وہ تم کو دے گا۔ اندر کا بگڑا ہوا زیادہ نہیں چلتا، وہی لوگ چلیں گے جو زندگی صفات والے، اندر کا بگڑا ہوا اس کی ہمیں تنقید نہیں کرنا، اندر کا بگڑا ہوا آٹومیٹک نکل جائے گا۔ مری ہوئی مچھلی کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم لڑائی مت کرنا، جتنی تمہاری قربانی کی ناقدری کی جائے گی، تمہارے حقوق کو نہیں دیا جائے گا، میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا ایک ایک حق ان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے پاس میں تمہارے حق کو دلوا دوں گا، لیکن کبھی کام کرتے کرتے کبھی جھگڑا مت کرنا۔ یہ آپ نے بات بتائی آگے کی، کام کرنے والوں کی زندگی صفات والی ہو، ہمارے کام میں صبر کا کھانا ہے، ہمارے کام میں شکایتوں کا کھانا نہیں ہے کہ شکایت مت کرو، صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا، ایسا لگے گا میں تو مشورے میں مظلوم بن چکا ہوں، تب بھی کام میں جڑے رہنا، اگر تم کام سے کٹے اللہ تم کو نکال دے گا۔ یہ صحابہ کے دور میں چلا ہے، تربیت ہماری کام میں جمے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبا والوں تمہاری تعریف ہوئی ہے کہ ہمارے دل بھی پاک ہے، ہمارے جسم بھی پاک ہے، کہ جسم کی پاکی کی علامت کیا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں استنجا تو ہم صرف ڈیرے کو، ہم پانی کو استعمال نہیں کرتے، پانی کے ساتھ ڈیرے کو بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بدن کی پاکی برابر ہو، جسم کی پاکی۔ تو میرے نبی خوش ہو گئے کہ تمہارے قرآن کریم اللہ نے تمہارے جسم کی پاکی کی بھی تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ تمہارا قلب بھی پاک ہے، تمہارا جسم بھی پاک ہے۔ میرے نبی نے قدر کی بات بتائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء سے نکلے اور مدینہ منورہ میں جوش استقبال، دین محمد میرے نبی نہیں آ رہے، دین کی نصرت آ رہی ہے۔ اب مدینہ پورے عالم کا مرکز بننے والا ہے، پورا عالم مدینہ کی طرف آنے والا ہے۔ ہر قبیلے کے ہاتھ میں حضور ہمارے گھر پر، حضور ہمارے گھر پر۔ قبیلے بنو عبد الاشہل مدینہ کے بڑے قبیلے تھے، قبیلے غوث، قبیلے پورے سارے قبیلے والے آگے سردار، حضور ہمارے آپ اٹھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جب آگے میدان میں پہنچے تو مدینہ منورہ کی بچی آئی، بنو نجار کی لڑکیاں، آپ کا ننیال بنو نجار تھا، بنو نجار کی لڑکی آئی اور حضور پہاڑی سے یوں کر کے نیچے اترے اور حضور کا چہرہ یوں دکھا تو بچیاں تھی حضور کے استقبال میں، میرے نبی کے چہرے دیکھتے ہی فوراً کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، 14ویں کا چاند پہاڑ پر طلوع ہو چکا ہے۔ ان کو سکھایا نہیں گیا تھا، ان کو سکھایا نہیں گیا اشعار پڑھنے ہیں،
یہ برجستہ ساری بچوں ساتھ میں صحابہ کی بچیاں تھیں، ہماری تھوڑی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گاڑی پر نبی نمودہ 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. بھائیو کام کا شکر کرو گے گویا کہ میں نے میرے نبی کا شکر ادا کیا. یہ نبی، یہ محنت میرے نبی کے خون سے نکلی ہے. اور علماء نے لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ جس قبر میں میرے نبی مدفون ہیں، آپ کے بدن سے ملی ہوئی جو مٹی، اس مٹی کی قیمت جو میرے نبی کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش و قلم سے، کرسی سے، پوری کائنات سے بھی زیادہ محبوب ہے. جب میرے نبی کا بدن سے خالی مٹی لگی ہے، اس مٹی کی قیمت اللہ کی نگاہ میں اتنی ہے جو محنت حضور کی زندگی سے نکلی ہوگی اس کی قدر اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی. یہ کام خوشیوں کا نہیں ہے، یہ کام شوق کا نہیں، یہ کام تو ڈر کا ہے. شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے. یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام شان بنانے کا نہیں ہے، شان سوزی کا نہیں ہے. یہ کام تو شان سوزی کا ہے، اپنے کو مٹانے کا کام ہے، شان بنانے کا کام نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب فرماتے تھے اگر تم اپنی روکھی سوکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری عزت، تمہاری محبت کو ڈال دے گا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرب کے سرداران جمع ہے. حضور ہمارے گھر پر آپ نے کہا دعوہا فإنہا مامورا، اٹھنی کی نکل چھوڑو، اٹھنی جہاں بیٹھے گی وہاں کا میں مہمان بنوں گا. اٹھنی جہاں بیٹھے گی بیٹھے گی وہاں کا میں مہمان بنوں گا. اب جس صحابی کا جب نکل جاتا اٹھنی آگے نکل جاتی، وہ یوں کر کے ساتھ پر ہاتھ مارتے، یا قسمت گئی. اٹھنی چل رہی ہے، پورے مدینے کے منورہ کے صحابہ میں جوش ہے، حضور ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، کیا خوشی کا عالم ہوگا. انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی کو دیکھا ہے کہ جب مدینہ کی آمد پر مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن ہو چکا تھا، اور جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مدینہ کا ذرہ ذرہ تاریک ہو چکا تھا. پھر آپ ابو انصاری کے مکان کے آگے اونٹنی ٹھہر گئی، پھر اٹھنی بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، پھر دوبارہ واپس آ کر وہی مڑ گئی. ابو یہ جلدی جلدی حضور کا سامان اتارا، حضور کا سامان اتارا. اس میں ایک لمبی بات ہے لیکن وقت ہو چکا ہے. ابو ایوب انصاری کس کے بیٹے تھے اور میرے نبی وہاں کیوں ٹھہرے؟ ایک طبہ بادشاہ ایک زمانے میں گزرا ہے، طبہ بادشاہ 400 علماء کے ساتھ وہاں سفر کر رہا تھا. جب مدینہ منورہ نخلی سن چاروں کھجور کے درخت دیکھے تو علماء نے کہا توریت میں نشانی ہے، توریت میں نشانی کہ ایک نبی یہاں ٹھہریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں رہیں گے. یہ نبی یہاں آئیں گے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے. تو بادشاہ نیک تھا، اس نے 400 علماء کی نکاح کرائے وہاں اور سب کو مال دیے، سب کے مکان دلوائے اور ایک مکان اللہ کے نبی کے لیے بنوایا اور ایک خط لکھا کہ جب میرے نبی آگے میرا سلام بولنا اور میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. ابو انصاری انہی کے بیٹے تھے جن کو ایک خط دیا تھا. تو علامہ زین العراقی نے لکھا ہے کہ میرے نبی ایوب انصاری کے گھر میں نہیں ٹھہرے، حضور تو خود اپنے گھر میں ٹھہرے ہیں. ابو انصاری نے میرے نبی کو استقبال کیا، حضور میرے 2 گھر ہیں، آپ نیچے ٹھہریں گے کہ اوپر ٹھہریں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے نیچے ٹھہرنا، لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گے، آپ اوپر چاہو تاکہ نیچے بار بار آپ نیچے رہیں گے، میں اوپر رہوں گا تو آپ کے گھر سے اوپر جانے کا راستہ ہے تو لوگ آپ کو تکلیف پہنچے گی. ابو انصاری فرماتے میں اوپر تھا، میرا نبی نیچے تھے. ہم میاں بیوی ام ایوب ابو ایوب بہت سنبھل کے رہتے تھے، ہمارے پیروں کو اتنا آہستہ چلاتے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. اور جب کھانا تیار ہو جاتا حضور کے گھر پر کھانا لاتے، آپ کھانا تناول فرماتے. حضور کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جہاں میرے نبی کی انگلیاں لگتی ان انگلیوں کے نشانات دے کر ہمارے بچے اور ہم کھانا کھاتے تھے. یہ محبت تھی. ایک بار کھانا دیا تو کھانا ویسا کا ویسا پڑا ہوا. تو دونوں میاں بیوی روزے حضور کو وہی آئی ہمارے بارے میں، کہنے تم نے آج تمہارے کھانے میں تم نے لہسن اور پیاز ڈالی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور میرے پاس جبرائیل آتا ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میرے کھانے کو تناول نہیں فرمایا. اب وہ یہ فرمایا اس کے بعد میں نے کبھی پیاز اور لہسن نہیں کھایا. اللہ کریم نے اپنی امت کو لہسن پیاز کھانے کی اجازت دی ہے، تم کھائیو. لیکن میرے نبی کے پاس جبرائیل امین آتے تھے، فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں رہ کر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور پھر میرے پاس صحابہ کی جماعت روانہ فرمائی. پھر غزوہ بدر، غزوہ احد اور سارے کے سارے غزوہ صحابہ کی جماعت روانہ کی. اتنی بڑی قربانی آپ نے دی ہے، اتنی بڑی قربانی آپ نے دی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ سے آپ کا آخری حج تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. آپ نے 125 جماعتیں روانہ فرمائی، 150 جماعتیں آپ نے روانہ فرمائی صحابہ کی.
اور خود 25 سفروں میں آپ بنفس نفی تشریف لے گئے اللہ کے راستے میں، اور 150 جماعت مدینہ منورہ سے آپ نے روانہ فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ رمی جمار کرنے کا وقت تھا، آپ اپنے خیمے میں تو آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اس میں اللہ کا پیغام تھا، نبی اب تمہارا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب اپنے پاس آخرت کے آنے کی، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، دعوت کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اپنے اونٹنی پر بیٹھے اور آپ نے 3 مرتبہ شیطان کو کنکری ماری، پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگو عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، لوگو میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ پھر میرے آقا مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ فرمایا۔ یمن والوں کا تقاضا ہوا کہ معاذ بن جبل کو یمن بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم معاذ کو چھوڑنے کے لیے 10 میل تک میرے نبی چلے گئے معاذ کو لے کر۔ معاذ بن جبل اونٹنی پر ہے، سرکار مدینہ پیدل چل رہے ہیں۔ معاذ یمن میں جا کے یہ کرنا ہے، مدینہ کے بڑے عالم کو رخصت فرما رہے ہیں، مفتی کو۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا میرے معاذ بن جبل ہے۔ بہت کم گفتگو کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے، جب بولتے تو علم کا چشمہ پھوٹتا تھا۔ اور آپ نے کہا معاذ یمن میں جا کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر ایک بات بتائی، معاذ اپنے آپ کو سادہ بنانا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں فرماتے۔ جتنی قربانی زندہ ہوگی اتنی سادگی آئے گی، جتنی سادگی آئے گی اتنی زندگی سنت پر آئے گی۔ یہ ملا ہوا ہے، قربانی سے سادگی آتی ہے، سادگی سے زندگی سنت والی بنتی ہے۔ اس لیے کہ مال آئے گا تو مال ہمارا عمارتوں پر نہیں لگے گا، مال ہمارا قربانی پر لگے گا۔ جتنی قربانی زندہ ہوگی اتنی گھروں میں سادگی آئے گی، جتنی سادگی آئے گی اتنی زندگی سنت پر آئے گی۔ کہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ میرا نبی معاذ کو بہت ساری باتیں بتائی۔ جب مدینہ منورہ کا آخری پوائنٹ ہے تو آپ نے فرمایا معاذ اب تم جا رہے ہو، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، یہ معاذ میری و تیری آخری ملاقات ہے، لعلک تمر بمسجدی و قبری ھذا، یہ معاذ تم واپس آؤ گے یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی، تم مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ بچوں کو چھوڑنا آسان ہے، بیویوں کو چھوڑنا آسان تھا، لیکن نبی کی صحبت کو چھوڑنا صحابہ کو مشکل تھا۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رونے لگے میرے نبی کی فراق میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ فلما اقبل نحو المدینہ، میرے نبی نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف کر دیا، معاذ کا چہرے کا رخ یمن کی طرف تھا۔ پھر آپ نے کہا اللہ تب کیا معاذ، اے معاذ تم مت رہو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، یہ معاذ کل قیامت کے میدان میں مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ پھر میرے نبی ایک انصاری صحابی کے نماز جنازہ پڑھانے گئے، واپس آنے کے بعد آپ کو تکلیف ہو گئی سر کے درد کی، اور آپ نے کہا وار رسا، ہائے میرے سر کا درد ہے، اور آپ کا بدن ٹوٹنے لگا، اپنے گھر میں تھے آپ، بہت بدن میں درد ہونے لگا۔ آپ نے کہا کل میری کہاں باری ہے؟ کہ حضرت حفصہ کے گھر پر، پرسوں کس کی باری ہے؟ ام حبیبہ کے گھر میں، آپ عائشہ کے مکان میں تھے۔ بیویاں یہ سمجھی کہ اللہ کے نبی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں، تو تمام بیویوں نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے گھر پر گزاروں، آپ کو ایجاد ہے، جگہ آپ تندرستی کے دن آ جائے تو آپ ہماری باری کو واپس چکر لگا دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، شکریہ ادا کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم گھر میں تھے، صحابہ کرام ملاقات میں آئے۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے ہمیں قربانی میں بڑا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کی قربانی کی قدر کی، پھر آپ نے دعا دی آواکم اللہ، سلکم اللہ، حفیظکم اللہ، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تم کو صحیح سالم کرے۔ ابن مسعود فرمایا اللہ کے نبی آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تو آپ کو غسل کون دے گا کہ اہل بیت، کیا آپ کو کفن کون دے گا کہ اہل بیت، کیا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا کہ میری نماز جنازہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں
تو مجھے غسل دلا کر مجھے کمرے میں سلا دینا. جبرائیل میکائیل آ کر میرے پر درود پڑھیں گے. ان کے بعد آسمان کے فرشتے آ کر میرے پر درود پڑھیں گے. زمین کے فرشتے آ کر میرے پر درود پڑھیں گے. پھر میرے اہل بیت آئیں گے, ان کے بچے, ان کے مرد, ان کی عورتیں آئیں گی, میرے پر درود پڑھیں گے. پھر مکہ کے مہاجرین آئیں گے, ان کے مرد, ان کی عورتیں, ان کے بچے, ان کے غلام آئیں گے, مجھ پر درود پڑھیں گے. پھر مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آئیں گے, ان کی عورتیں آئیں گی, ان کے بچے تو مجھ پر درود پڑھیں گے. پھر مجھے تم اللہ کے حوالے کر دینا. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا, لوگوں دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو, اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہو, میرے پاس اگر بدلہ لے لو. کل قیامت کے میدان میں تمہارے نبی کو اللہ کے سامنے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوگی. میرے پاس اگر بدلہ لے لو. اب اعلان کرتے میں نے کسی کو, میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے, میں تمہارے ساتھ دعوت کے تقاضوں پر چلا ہوں, آپس میں کچھ نہ کچھ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو, یا میرے پاس اگر بدلہ لے لو. آپ ظہر تک کہتے رہے لیکن کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز کے پڑھانے کے بعد آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے. اے لوگو, تمہارا نبی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. زندگی کا بہت اکثر حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے. اے میرے صحابہ کی روتے روتے ہچکیاں لگ گئی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, غریب صحابی, یا رسول میں آپ کے پاس 3 درہم مانگتا ہوں. 3 درہم, 3 روپیہ مانگتا ہوں, 3 درہم. آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, آپ نے میرے پاس سے, میں نے آپ کے پاس سے کب لیے تھے, تھوڑا بتا دو. یقیناً مانگتے ہوگے کہ اللہ حضور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک فقیر صحابی آئے کہ حضور میری مدد کیجئے. تو آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں, تو آپ نے مجھے کہا آپ کے پاس کچھ ہے. میں نے کہا میرے پاس 3 درہم ہے. تو یوں کہا تم ان کو دے دو, میں تم کو دے دوں گا. آپ نے کہا مجھے یاد آ چکا. آپ نے فرمایا میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے. آپ کے کزن فضل بن عباس سامنے کھڑے تھے. فضل تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ فضل تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ نبی کے دنیا سے جو رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے, لیکن نبی کی جیب میں 1 درہم بھی موجود نہیں ہے. فضل بن عباس تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ کہ نام یا رسول اللہ, میں ضرور آپ کا قرضہ چکاؤں گا. پھر آپ نمازیں پڑھاتے رہے, صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے. جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے آپ, تو آپ بیٹھ گئے, ہمت نہیں ہوئی. پھر کھڑے ہوئے, پھر ہمت نہیں ہوئی. پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. آپ نے کہا صحابہ کا مجمع انتظار میں ہے. آپ نے کہا ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاوے. صحابہ سمجھے نمازیں پڑھانی ہے. عمر آگے تو عمر کو آگے کر دیا. حضرت عمر کی اللہ اکبر کی آواز سنی. میرے نبی نے کہا عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. اللہ میرے ابو بکر کی امامت کو پسند کرتا ہے. یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے. اور صدیق اکبر 17 نمازیں پڑھائی, 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فضل بن عباس کے ساتھ مسجد میں آئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. ابو بکر نے دیکھا حضور آ رہے ہیں, تو یہ ہو کر کے پیچھے آنے لگے ابو بکر. آپ نے کہا ابو بکر آگے رہو, اشارہ کیا, اور ابو بکر کی یکدم آپ نے نماز پڑھی. جب آپ کا آخری دن تھا, پیر کا دن, 12 ربیع الاول, اور اللہ کے نبی کی طبیعت میں حساس بشاش ہوئے. آپ کی طبیعت کے اندر اچھا ہوا, طبیعت اچھی ہو گئی آپ نے. اس وقت ابو بکر صدیق آپ کے بعد اللہ کے نبی, میری ایک بیوی رہتی ہے حوالی میں, مدینہ منورہ میں جگہ ہے حوالی میں, وہاں میں جاتا ہوں. وہاں آپ نے کہا جاؤ, میری طبیعت بہت اچھی ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے بیگمات کو بلایا. آپ کا آخری دن تھا, اپنے بیگمات کو بلایا. بیگمات کو بلا کر آپ نے نصیحتیں فرمائی. بیویوں کے سامنے آپ نے معافی مانگی. پھر بیویوں کو روانہ کیا. پھر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میرے نبی کے سر پر سر کا پٹی ہے. کہ ابا جان سر کا پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ بیٹا واہ راسا, میرے سر میں بہت درد ہے. تو فاطمہ رونے لگی, واہ کربا ابی, واہ کربا ابی, ہائے میرے ابا کا غم. اس باپ بیٹے کی محبت بڑی عجیب تھی. ہائے میرے ابا کا غم, ہائے میرے ابا کا غم. میرے نبی نے کہا لا تبکی یا فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ تم مت رو. لیس علی ابیک الکرب بعد الیوم, میری بیٹی فاطمہ آج میرے دکھ کا آخری دن ہے. زندگی کبھی میں نے چین اور راحت میں نہیں گزاری. میری بیٹی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے میری زندگی کی راحتیں ختم ہو جائیں گی, دکھ ختم ہو جائیں گے. پھر اپنی بیٹی کو آپ نے الوداع کیا. پھر حضرت علی کو بلایا. حضرت علی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو آپ نے ان کی سر پر, ان کی کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور علی کو دعائیں دے رہے ہیں. علی کو چونکہ معلوم تھا علی پر بڑے حالات آنے والے ہیں آگے جا کر, اور علی شہید ہونے والے ہیں.
پھر اس کے بعد آپ کے دونوں بیٹے حسن حسین آئے، ایک 6 سال کا ایک 7 سال کا. اب ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. آپ کو معلوم تھا ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کو کربلا کی سرزمین پر اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا. آپ کا پورا منظر اللہ کے نبی کے سامنے تھا. حسن کو زہر دیا جائے گا، آپ روئے. پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، ملک الموت باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا ملک الموت کو اندر بلاؤ. ملک الموت تشریف لائے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو، آپ پر اللہ کی برکات ہو. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تم میری روح کو قبض کرو گے؟ کہ نعم یا رسول اللہ، لیکن آپ کی اجازت ہوگی تو. حضور نے مجھے میرے اللہ نے کہا ہے، میرے نبی اجازت دے تو قبضہ کرنا ورنہ واپس آنا. آج تک میں نے کسی کے پاس اجازت نہیں لی. اللہ کے نبی آپ ہی مبارک ہستی ہے. آپ نے کہا جبرائیل تمہاری کیا رائے؟ جبرائیل کی طرف آپ نے دیکھا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آسمان کے فرشتے آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں. تو آپ نے کہا جبرائیل آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میرے اللہ کو جا کر کہہ دو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. جب جہنم کو لائی جائے گی، جہنم کو اپنے انگاروں کے ساتھ، جہنم کے شعلوں کے ساتھ جب جہنم آئی جائے گی، جہنم نبیوں کے جو فرشتہ جہنم پر مقرر فرشتے کے ہاتھ سے جہنم بے قابو ہو جائے گی. جب جہنم کے انگارے دیکھیں گے، نبی چلا اٹھیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان. ہر نبی کی زبان پر اپنی فکر ہوگی اللہ میری جان بچا. ہر عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا اللہ، اللہ میری جان. ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی. اچانک اسی ہنگامے کا آواز اٹھے گی، درد بھری شفقت بری آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. کپ کپاتے بدن کے ساتھ، پھیلے ہوئے دامن کے ساتھ، سسکتے ہوئے چیخوں کے ساتھ، روتے ہوئے آنسو کے ساتھ آواز آئے گی، اے میرے رب میری امت. پورا مجمع دیکھے گا کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رو رہے ہیں. اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جبرائیل پھر کہا جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ارادہ کر لیا جانے کا؟ تو ہاتھ اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا دے. جبرائیل بھی رو پڑے اللہ کے نبی اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو آج میرا دنیا میں آنے کا آخری دن ہے، میں اس کے بعد دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں ہوں گا. اور عائشہ فرماتی ہیں اللہ نبی کا سر میرے گود میں تھا، میرے بھائی عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن ابو بکر آئے، ان کی جیب میں مسواک تھی. آپ کا بولنا بند ہو چکا تھا آخر میں، آپ کے بولنے کی طاقتیں، آپ کی نگاہ مسواک پر ٹک گئی، مسواک کرنا ہے. حضرت عائشہ سمجھ گئی، اپنے بھائی سے مسواک مانگا، مسواک منہ میں چبایا اور میرے نبی کو دنیا سے پردہ فرمانے کی پہلے مسواک کرایا. اللہ کے نبی کے چہرے پر بشاشت آ گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور مجھ سے بوسہ لے رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا تو حضور تو دنیا سے جا چکے تھے، اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے نبی کو سلایا اور مدینہ منورہ میں اور عورتوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا. ابو بکر تو اپنی بیوی کے پاس گئے تھے، وہاں سے دوڑتے دوڑتے آئے. اللہ کے نبی اپنے حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، آپ پر چادر ڈالی ہوئی تھی اور بیویاں گھروں میں رو رہی ہے، حضور کی بیویاں. اور ابو بکر نے یوں چادر ہٹا کر نبی کے چہرے پر بوسہ فرمایا، یا رسول اللہ طبت حیّا و طبت میتا، زندگی اچھی حالت میں گزاری، موت اچھی حالت میں آئی. نبی اللہ پاک کبھی تم پر دو غموں کو جمع نہیں کرے گا. ابو بکر کی 100 جانیں ہوتی، اگر آپ کی جان بچ جاتی ابو بکر اپنی 100 جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے. باہر آ کر دیکھا تو ماحول بدل چکا ہے. عمر فاروق غصے کی حالت میں ہے. کوئی یوں کہے گا کہ نبی دنیا سے جا چکے، اس کی گردن کو جدا کر دوں گا. میرے آقا دنیا سے پردہ نہیں فرمائے، میرے آقا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں گئے ہیں جس طرح موسیٰ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں گئے تھے. ابو بکر باہر آئے، مجمع پریشان ہے. کہا عمر بیٹھو، کہ میں نہیں بیٹھتا. ارے عمر بیٹھو، کہ میں تقریر کروں گا، تم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ابو بکر نے فرمایا سنو
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی من کان یعبد محمدن فإن محمد قد مات، لوگوں جو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا کان کھول کے سن لے محمد دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے۔ فإنک میت وإنہم میتون، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، نبی دنیا سے جا چکے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کے پیر ختم ہو چکے تھے، یوں کر کے اس آیت کو سننے کے بعد زمین پر گر گئے اور یقین ہو چکا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے نبی کو غسل دیا گیا، غسل دینے والے حضرت علی تھے، شقران تھے، فضل بن عباس تھے، حضرت عباس تھے۔ حضرت علی حضور کے کروٹ بدل بدل کے پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی اگر آپ نے مجھے رونے کی اجازت دی ہوتی تو مدینے والوں کو بتاتے رونا کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو کفن پہنایا گیا، مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عائشہ چراغ تو جلاؤ، اندھیرے میں صحابہ ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عمر میں چراغ کہاں سے لاؤں، نبی کے گھر میں چراغ موجود نہیں ہے، نبی کے گھر میں چراغ موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کی ہچکیاں بن گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر عائشہ بتاؤ میرے آقا زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ جب کہ فرمایا عائشہ نے فرمایا عمر جب بھی گھر میں تھوڑا سا تیل آتا تھا رات کو اٹھ کے میرے نبی بھوک کی بنیاد پر تیل کو پی جاتے تھے۔ پھر آپ کو قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابی حضرت علی بھی تھے، فضل بن عباس بھی تھے، آپ کے غلام شقران بھی تھے، آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا فضل بن عباس فرماتے میرے تمنا ہوئی کہ میں اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کروں اخیری یوں کر کے کفن ہٹایا تو میرے نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ فضل بن عباس روتے روتے قبر سے باہر آ گئے۔ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی انگوٹھی قبر میں پھینک دی، کالی میں اپنی انگوٹھی لے لوں، سامنے دکھ رہی ہے، کہا لے لو انگوٹھی۔ اندر جاتے میرے نبی کے بدن سے لپٹ گئے مغیرہ بن شعبہ، انگوٹھی بہانا تھی۔ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمیں دھکے مار مار کے نکالا جائے گا، ہماری قربانی کی ناقدری کی جائے گی۔ پورے صحابہ کرام کا مجمع رونے لگا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت آیا، بلال اذان دو۔ حضرت بلال اذان دینے پر آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر بلال نیچے اتر گئے، روتے روتے آواز بند ہو گئی، پورے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اب میں اللہ کے نبی کے بعد اذان دے نہیں سکتا، پھر ابو بکر میں چلا جاتا ہوں، ملک شام میں جا رہا ہوں، اب میں مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتا۔ میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھجور کے ٹہنی پر عبداللہ بن زید بن عبد ربی، کسی نے کہا تم کھجور توڑتے ہو، حضور دنیا سے جا چکے ہیں کہ اللہ مجھے میری آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے تھی، اب مجھے اپنی آنکھوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو مجھے نابینا کر دے۔ کھجور کے درخت سے نیچے اترنے کے پہلے آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن علی سے جب سنا حضور دنیا سے جا چکے ہیں اٹک آیا، وہی انتقال فرمایا، اپنے کھیت میں انتقال ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، ملک شام چلے گئے، 6 مہینہ ہوا، 1 لاکھ صحابہ کا مجمع اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ جب اسامہ کی جماعت کو روانہ کر چکے تھے اور اسامہ کی جماعت روانہ ہو چکی ہے، حضرت بلال وہاں ہے ملک شام میں۔ میرے نبی نے خواب میں کہا بلال کیا جفا ہے، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا، بلال کیا جفا ہے۔ بلال اٹھے، اٹھنی پر بیٹھے، صرف نماز کے علاوہ نیچے نہیں اترے، چل تو چل، اور مدینہ پہنچے اور بھول گئے کہ حضور ہے کہ نہیں، کہ اللہ کر میں تو آ چکا ہوں آپ کہاں ہے، میں تو آ چکا ہوں آپ کہاں ہے، بھول گئے حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ پھر آپ کی قبر پر لپٹ لپٹ کے رونے لگے، حضور آپ کہاں ہے۔ پورے مدینے میں صحابہ کرام دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اذان کا وقت آیا، بلال نے قسم کھائی تھی اب میں دوبارہ اذان نہیں دوں گا، تو صحابہ نے حسن حسین کو کہا تم جا کر کہو بلال کو اذان دے۔ کہا نانا جان
کا چچا جان نانا جان کے زمانے میں اذان دیتے آپ آج اذان دو. فرمایا بیٹے تمہارے لیے تو میں اپنی جان قربان کرنے لیے تیار ہوں, میں قسم کا کفارہ دے دوں گا. پھر جب اذان پڑھی میرے بھائیوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں, صحابہ کے بچے اپنے ننگے سر گھروں سے نکل گئے اور پورے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا. میرے نبی نے, جس نبی کو قتل کرنے والے لوگ تھے, جب نبی محنت کر کے گئے, قربانی دے کر گئے, پورا صحابہ کا مجمع میرے نبی کی محبت میں رو پڑا. میرے نبی نے اسامہ کی جماعت روانہ فرمائی. اسامہ قریب میں تھے. آپ نے اسامہ کے سر پر فیٹا اما بنوایا, وہ جھنڈا دیا, اسامہ جاؤ. اور اسامہ کی جماعت میں بڑے بڑے عمر بھی ہیں, ابو قتادہ, ابو دجانہ, عبد الرحمن, سعد بن وقاص, سعید بن زید, بڑے بڑے ٹاپ کے پرانے صحابہ اسامہ کی امانت میں چل لگے ہیں. انتقال ہوا, اسامہ کی جماعت واپس آئی. واپس آنے کے بعد جب ان کے میرے نبی کا جنازہ پورا ہو چکا تو حضرت صحابہ نے کہا اسامہ کی جماعت کو واپس روک لو. ابو بکر نے کہا کیسے روک سکتا ہوں, جس جماعت کو حضور جس جماعت کو حضور بھیج چکے ہیں. ابو بکر کی کیا مجال کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرے. پھر صدیق اکبر نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. ازواج مطہرات کی لاشوں کو مدینے کے بھیڑیے کھا سکتے ہیں, ابو بکر کو زندہ لوگ شہید کر سکتے ہیں, یہ تو ہوگا, لیکن نبی کی بھیجی ہوئی جماعت میں واپس نہیں کر سکتا. اینقص الدین وهو حی, دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے, کبھی نہیں ہو سکتا. پھر میرے پاس دوستوں بزرگوں وہ جماعت روانہ ہوئی ہے. ارے اسامہ کی جماعت جہاں روانہ ہوئی, دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بہت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پورے دشمنوں پر روب ڈال دیا, اور جتنے مرتد ہوئے جو تمام کے تمام اسلام پر واپس لوٹ گئے. یہ اللہ کے نبی کی بھائی زندگی کا نمونہ ہے کہ میرے نبی نے کتنی قربانیاں صحابہ کرام کو دی, صحابہ کرام پر دلوائی, اور آپ کی زندگی کی کتنی قربانیاں رہی. تب جب میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس آج اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور ہمارے پاس کلمہ والا دین آیا ہے. اسے میرے بھائی بتاؤ ہمارے یہاں بھی اللہ کے نبی کی محنت زندہ ہو جائے اور ہم حضور کی محنت کرنے والے بنے, اللہ کا کلمہ پاک دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ فکر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام میں منتقل فرمائی, اور صحابہ کرام کی فکر ہمارے منتقل ہوئی. آج یہ کلمہ پاک دنیا میں زندہ ہو رہا ہے. اب 15 شعبان جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہمارا جوڑ ہے. ہر مسجد کی جماعت 15 شعبان سے انشاءاللہ بنے گی. میرے بھائیوں بڑا مجمع طالب ہے, لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے مشتاق ہیں. اب کھول کے بتاؤ میرے بھائیوں, تشکیل کا موقع ہے, 5 منٹ بیٹھو, کون ارادہ کرتا ہے اور کون سی مسجد تیار ہے. انشاءاللہ ہم جماعت کو 15 شعبان سے روانہ کریں گے, اور میں خود تیار ہوں. ہمت کر کے بتاؤ ساتھی, ہمت کرے ساتھی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطایا سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما, تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کے حالات کو درست فرما, دین کی عالی محنت کے لیے موت تک ہم سب کو قبول فرما. میرے مولا ہم تو اتنے گنہگار ہیں, ایک کام کے قابل بھی نہیں ہے, ایک کام کے لائق بھی نہیں ہے. اتنا پاکیزہ کام تو نبیوں سے کرواتا تھا, ہم جیسے گنہگاروں کو تو نے اس عمل کے لیے قبول کیا ہے. میرے مولا وہ صفات ہماری زندگی میں دے دے. یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے, اس مجمع نے ہمارا خوب ساتھ دیا ہے, ہماری جماعت کی خوب قدر کی ہے, ہمیں جگہ جگہ پر ملاقاتوں میں لے گئے ہیں. اللہ بڑا اکرام کیا ہے. ایک ماں جس طرح اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی, یہاں کے لوگوں نے ہماری جماعت سے بڑی محبت کی ہے, بڑی محبت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھا ہے. ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما دے, بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما دے. ایک ساتھی کو عالمی تقاضے پر چلا دے. ہمارے یہاں جتنے ذمہ دار علماء کے ہمارے ساتھی ہیں, ان تمام کی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے, قربانی بڑھانے والا ہمیں بنا دے. اللہ جماعت یہاں آتی رہے, جماعت جاتی رہے. ہجرت نصرت کے عمل کو زندہ فرما دے, ہجرت نصرت کے عمل کو زندہ فرما دے. تیرے نبی کا لایا ہوا دین دنیا میں زندہ فرما دے. میرے مولا ہم تو بڑے گنہگار ہیں, کام کے قابل نہیں میرے مولا. تو کام اگر صلاحیت والوں سے لیتا تو صلاحیت والے کام کرتے. مولا ہم تو بالکل نااہل, ہمیں تو کوئی کام کی بصیرت بھی نہیں ہے. انہیں ہم جیسے نالائقوں سے نااہلوں سے تھوڑا تھوڑا جو کام لے رہا ہے, اللہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حب جاہ سے ہماری حفاظت فرما, نام و نمود اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. جو کچھ بھی ہوا تو نے کیا, جو کچھ بھی ہوگا تیرے ہی سے ہوگا. اللہ تیرے ہی سے ہوتا ہے, دل تو ہی پلٹتا ہے.
لیکن میرے مولا آپ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، آپ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، دین کی محنت کے پیچھے خوب دوڑنے والا بنا دے، خوب کرنے والا بنا دے، جان مان لگانا ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ، اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ، ہر ایک کو تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ رکاوٹیں تو ہی جانتا ہے اللہ، عافیت کے ساتھ ہر ایک کو ملائکوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہر ایک کو دل صاف کر کے کام میں جڑنے والا بنا دے، چھوٹوں کو بڑوں کی قدر کرنے والا بنا دے، قرآنوں کو نظروں کی نظروں میں شفقت کرنے والا بنا دے۔ کام بڑا ہے، ہم تو چھوٹے ہیں میرے مولا، بس کام کرتے کرتے ہماری موت آ جائے، کام کرتے کرتے ہم تیرے پاس آ جائے، اللہ اخلاص دے دے میرے مولا، اخلاص دے دے میرے مولا، مخلصین کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دے، ہم تو ریاکار ہیں میرے مولا، ہماری حفاظت فرما دے، قدم قدم پر رہبری فرما، نفس کے شیطان کے حوالے مت فرما، اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارا کل سفر ہے تو آسان فرما، آسان فرما مولا، کوئی محنت ہم سے نہیں ہوئی میرے مولا، تو نے جو کچھ بھی کام کروایا تو نے ہی کروایا ہے، لیکن بہت بڑی محنت باقی ہے، ہم سے نہ ہو سکی میرے مولا، ہمیں اے مولا ہماری اس غلطی کو معاف فرما، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہیں میرے مولا، قوت استغفار اور قوت استغفار کی طاقت زندگی میں پیدا فرما، آگے مولا ہمارے سفر کو تو آسان فرما، بیرون کا سفر ہے میرے مولا تو آسان فرما، میرا جو جو رکاوٹیں ہیں اللہ تو دور فرما میرے مولا، یہاں سے نقد جماعتیں بننا آسان فرما۔ مولا ستھری میں جانا ہوا تھا، بہت بڑا مجمع ستھری میں تھا، مگر لوگوں کی پیاسے ہم نے دیکھی، لوگ بڑے طلبگار ہیں میرے مولا، لوگ بڑے طلبگار ہیں، بس وہاں محنت کرنے والوں کی رہبروں کی ضرورت ہے میرے مولا، ان کے دل کو ایمان کے لیے قبول فرما، ان کے دل کو زندہ فرما، ہمارے سب اللہ کے ساتھی کو قربانی دینے والا بنا دے یا اللہ، تیرے بزرگوں کے تو کاروبار ٹوٹ گئے، تو نے تو ہمارے کاروبار کو بڑھا دیے یا اللہ، بڑھانے کے بعد ہمارے کاروبار ہمارے جانے میں رکاوٹ بن گئے میرے مولا، تو برکتیں عطا فرما، عافیت والی دنیا عطا فرما، عافیت والے دین عطا فرما، موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی، جمع رہنے کی توفیق پر فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔